الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن زبان پر آتے ہی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، دل و دماغ عقیدت و احترام سے معطر ہو جاتے ہیں۔ میری مراد لفظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خالد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی تاجر خاتون تھی، لوگوں کو مضاربت پر اپنا سامان تجارت دیتی تھی، وہ دور دراز ملکوں میں جا کر فروخت کرتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا شہرہ پھیل چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوف واقف تھی، چنانچہ انہوں نے ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنا سامان تجارت مضاربت پر شام لے جانے کی درخواست کی۔ انہوں نے دوسروں کے مقابلے میں 2 گنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو میسرہ خدیجہ کا غلام، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھا، کی زبانی سفر کا حال سنکرا قدر متاثر ہوئے کہ شرفاء مکہ کی جانب سے نکاح کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ نکاح نبوت سے 15 سال پہلے 596 عیسوی میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیوی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک ختیجہ ہوگی توقیر ساری یافت کی، آئی جب گھر میں محمد کی سواری یافت کی۔ آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام، سورہ کوثر کا مرکز ہے دلاری یافت کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک لگن تھی۔ لوگوں کو اخلاقی گراوٹ میں مبتلا دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں مکہ کے پہاڑی غار میں اپنا بیشتر وقت گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حمایت کرتی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ جب پہلی بار جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں پسینے سے شرابور کانپتے لرزتے اپنے گھر آئے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قسم کھا کر کہا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی مصیبت سے دوچار نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وہ خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی راہ میں ہر ممکن مالی تعاون دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے بے حد فائدہ دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیتے جی دوسری شادی نہ کی۔ یہ ازدواجی رشتہ پورے 25 سال تک رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ کی وفات کے بعد محبت کا یہ جذبہ ہمیشہ باقی رہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی کوئی بھیڑ یا بکری ذبح کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے چند ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے پاس ضرور بھیجتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ اس بڑھیا کا بار بار ذکر کرتے ہیں جن کو مرے زمانہ بیت گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر تنہا ایمان لانے والی تھی جبکہ سب لوگ انکار کر چکے تھے، اور جب دوسرے ہر قسم کی مدد سے ہاتھ کھینچ چکے تھے تو انہوں نے اپنی دولت سے میری ہر طرح کی مدد کی تھی۔ کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا۔ تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا۔ باقی